بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بہت ہی زبردست اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہم معاشرے میں اکثر جھوٹے قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے کا انجام کیا ہوتا ہے، ذرا اس واقعہ کو آپ سنیے۔ یہ واقعہ ایک دوست اپنا خود بیان کرتے ہیں کہ عدالت کے باہر ہم دو دوست کھڑے رہتے تھے۔ ہمارا فراڈ، دھوکہ دہی اور جھوٹی گواہی کے سوا اور کام نہیں تھا۔ لوگ ہمیں کچھ پیسوں کے عوض عدالت میں لے جاتے اور ہم ہر طرح کے کیسوں میں جھوٹی قسم اور قرآن اٹھا کر جھوٹی گواہی دیتے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا ظلم، کوئی بے گناہ ہماری جھوٹی گواہی کی بدولت پھانسی پہ لٹک جائے یا جیل میں سڑ جائے، ہمیں ذرا پرواہ نہ ہوتی۔ ہمیں تو بس اپنی حرام کمائی سے مطلب تھا، یہی ہمارا ذریعہ معاش تھا۔ ایک دن میں اور میرا دوست عدالت کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ کسی زمیندار کے کچھ لوگ ایک کیس کے سلسلے میں جھوٹی گواہی دلوانے کے سلسلے میں ہمارے پاس آئے۔ ہم نے کیس سنا تو معلوم ہوا کہ یتیم بچوں کی جائیداد کو کوئی بڑا زمیندار اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتا کہ کیوں میرا دل ان کے ساتھ جانے کو نہ چاہا، البتہ میرے دوست نے فوراً حامی بھر لی۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے جھوٹی گواہی دینی تھی۔ زمیندار کے ملازم چلے گئے تو زندگی میں پہلی بار میں نے دوست کو سمجھایا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ میرے کارنامے بھی جانتا تھا۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف تھے کہ دو 10-12 سال کے معصوم بچے اور ان کا چچا میرے دوست کی منت سماجت کرنے لگا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، مگر زمیندار کی بڑی رقم کے سامنے اسے اپنا ایمان بہت سستا لگا۔ تھوڑی دیر بعد عدالت کی کارروائی ہوئی۔ میرے دوست نے بڑے دھڑلے سے جھوٹی قسمیں کھائی، پھر بڑے مکارانہ انداز میں زمیندار کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی۔ زمین کے کاغذات زمیندار کو مل گئے۔ کچھ دیر بعد یہ 3 بچے عدالت سے روتے ہوئے نکلے تو میرا دل غم سے ٹوٹ گیا۔ اچانک روتے روتے ان میں سے ایک نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور منہ سے کچھ ہلکی آواز میں فریاد کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا دل ہل گیا اور مجھ پر جھرجھری سے طاری ہو گئی۔ اگلے پچھلے تمام گناہ اور جھوٹی قسمیں مجھے یاد آنے لگی۔ دوسری طرف گواہی دینے کے بعد میرے دوست نے بھاری لفافہ جیب میں ڈالا اور میرے طرف دیکھے بغیر خوشی سے تقریباً بھاگتا ہوا سڑک پار کرنے لگا کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک ایک طرف سے نکلا اور طوفان کی طرح اسے رونتا ہوا آگے گزر گیا۔ میرے منہ سے تیز چیخ نکلی۔ میں بے اختیار اس کی طرف بھاگا، مگر ایک حیرت انگیز منظر دیکھ کر اچانک رک گیا۔ میں نے دیکھا ڈرائیور بھاگنے کے بجائے ٹرک تیزی سے واپس لا رہا ہے۔ جب تک میں ٹرک ڈرائیور کا ارادہ بھانپتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتا، اس نے ٹرک کو دوبارہ میرے دوست پر چڑھا دیا۔ ارد گرد سے لوگ بھاگے اور چلائے۔ اس دوران ٹرک تیسری بار بھی دوست کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میں نے ٹرک والے کو پکڑ کر ٹرک سے باہر نکالا اور کہا، تم پاگل ہو یا نشے میں ہو کر ٹرک چلا رہے ہو؟ میں چلاتے ہوئے بولا۔ ٹرک والا لاش دیکھ کر زور سے ہذیانی انداز میں چلانے لگا، یہ انسان ہے؟ پھر جو اس نے بتایا وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ کہنے لگا میں آہستہ رفتار میں ٹرک چلا رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک خنزیر سڑک پر کھڑا ہے۔ میں نے ٹرک کی رفتار تیز کر دی تاکہ اس کو مار سکوں۔ اس طرح میں نے اس کو کچل دیا۔ مجھ سے قسم لے لو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ٹرک والے نے روتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں نے تو اس لیے ایسا کیا کہ یہ جانور شہر میں گھس کر نقصان نہ کر دے، اسے اپنے ٹرک کے نیچے ہی دے کر مار ڈالوں۔ یہ سن کر وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا، مگر پھر کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھتے ہوئے ڈرائیور کی طرف ہاتھ بڑھائے تو میں درمیان میں آ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور وہ بچے اور ان کے چچا کھڑے تھے۔ میں نے ہجوم کو حقیقت حال بتائی کہ اس مرنے والے نے کچھ دیر قبل کیا کیا تھا۔ تفصیل سن کر وہاں پر موجود ہر شخص کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا۔ جھوٹی قسم کھانا سخت گناہ ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آپ نے یہ سن لیا کہ کس طرح جھوٹی قسم کھانے کا کیا انجام ہوا
اور وہ شخص جو ہے اس ڈرائیور کو ایک خنزیر کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ اس لیے فرمایا انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ جانور سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ فرمایا یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ جو ہے خباثت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور ایسی روزی پہ لعنت بھیجنی چاہیے جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی شامل ہو جائے۔ تو دوستو یہ واقعہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے، یہ آگے پھیلا دیجیے، شاید کوئی ایک اس واقعہ کو سن کے توبہ کرے۔